السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم دیکھیں گے سیدہ ام سعد انصاریہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں یا ان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں جان رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دین کے لیے، اسلام کے لیے قربان کیا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کی قربانیاں اپنے پیارے رب کی محبت میں دیں، جن سے ہمارا پیارا رب بھی راضی ہوا اور وہ لوگ بھی راضی ہو گئے اپنے رب سے، جنہوں نے اپنا ایک ایک لمحہ امت محمدیہ میں لگانے کی کوشش کی۔ اور آج امت محمدیہ زبان سے کہہ رہی امت محمدیہ، پر روح سے نہیں کہہ رہی کہ ہم امت محمدیہ ہیں۔ الحمدللہ ہمیں بڑا ہی خوبصورت دین ملا، بڑا ہی پیارا لقب ملا، امت محمدیہ۔ سوچنے پہ ذرا دل تو دکھتا ہے کہ کہہ تو دیتے ہیں ہم ہیں امت محمدیہ، لیکن ہم امت محمدیہ ہونے کا حق کتنا ادا کرتے ہیں؟ کبھی اس بات کا محاسبہ کیا ہے کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ان کی قربانیوں کو یاد کرنا، ان کی محبت، ان کی ہمارے لیے دعائیں کہاں ہیں؟ ہم وہ والے امتی کہاں ہیں جس کے لیے ہمارے نبی نے امت کے لیے دعا کی تھی؟ اللہ تعالی ہمیں سچا اور حقیقی امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ ام سعد انصاریہ رضی اللہ عنہا اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والوں کی تقدیر۔ اصل نام ان کا جمیلہ تھا اور والد کا نام سعد بن ربیع انصاری خزرجی ہے، یعنی سعد رضی اللہ عنہ کو بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہونے کی سعادت حاصل ہے، اور یہ ان 12 نمائندوں میں سے ایک تھے جن کو بیعت عقبہ ثانیہ والے دن منتخب کیا گیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر انصار کے ساتھ مل کر بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان کی والدہ کا نام خلاد بنت انس بن سنان تھا، یہ قبیلہ بنو ساعدہ میں سے تھی۔ یہ سیدہ جمیلہ کی کنیت ام سعد تھی۔ یہ نام کی نسبت اپنی کنیت سے زیادہ مشہور و معروف ہوئیں۔ ان کے والد سعد بن ربیع بڑے صاحب ثروت اور بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ یہ محتاج کو اتنا افرا و مقدار میں مال و دولت دیتے کہ اس فقر و فاقہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان باہمی اخوت کا رشتہ قائم کیا تو سیدنا عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا دینی بھائی بنا دیا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کر دیا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے۔ انہوں نے اپنے دینی بھائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سب انصار یہ جانتے ہیں کہ میں سب سے بڑھ کر مالدار ہوں۔ میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا اور ایک حصہ تیرے سپرد کر دوں گا۔ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تجھے پسند آئے میں سے طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد تم مجھ سے شادی کر لینا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تجھے اور تیرے خاندان کو برکت سے نوازے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سب سے زیادہ مالدار تھے، لیکن وہ اپنا سارا مال و دولت مکہ معظمہ میں چھوڑ آئے تھے۔
وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ وہ کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی فیضانہ پیشکش کا جواب دیتے ہوئے کہا، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تجھے تیرے اہل اور مال میں برکت سے نوازے، اور کہا کہ آپ مجھے منڈی کا پتہ بتا دیں، میرا تجارت میں تجربہ ہے، میں اپنی روزی اپنے ہاتھ سے کمانا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک تاجر شخص تھے۔ انہوں نے خرید و فروخت میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ جب وہ منڈی میں داخل ہوئے اور خرید و فروخت کی تو اس میں خاطر و خواہ نفع ہوا۔ حدیث کا راوی اس داستان کو کچھ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ وہ بازار گئے، تجارت شروع کی، تجارت میں انہوں نے خاطر خواہ نفع ہوا۔ تھوڑے عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے دیدہ زیب لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن، خیر تو ہے؟ بڑی چمک دمک دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک انصاری خاتون کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی کو شادی کے موقع پر کیا دیا؟ انہوں نے کہا، ایک گٹھلی برابر سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولم ولو بشا، ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تمام تاجروں پر سبقت دے گئے، یہاں تک کہ وہ صاحب ثروت لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ زیادہ مزیدار کھانا وہی ہوتا جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے۔ زیادہ پرلطف کھانا وہی ہوتا ہے جس کے حاصل کرنے میں زیادہ محنت کرنا پڑے۔ اس طرح کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جائے، کھانے میں زیادہ لذت اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ محنت کرنے والے اس کے حصول میں خون پسینہ ایک کر دیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے احتیاط کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاؤں گا۔ دو دینی بھائیوں نے سیدنا سعد بن ربیع اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جو خودداری کا انداز اپنایا، اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ تاریخ اس قسم کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ غزوہ احد میں جنگ بدر میں دو لشکروں کی مٹبھیڑ ہوئی، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر تھا اور دوسری طرف مشرکین کا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو بڑی ہی شاندار فتح نصیب ہوئی اور قریش کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جنگ بدر کے دوران میں اہل ایمان کی تلواروں نے سرداران قریش کے سر قلم کر دیے تھے اور ان کے بڑے بڑے سورماؤں کی لاشوں کو قلیب نامی کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ یہ ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ تھا۔ اس طرح وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے۔ قریش بدر میں اپنی ذلت آمیز شکست کا بدلہ لینے کے لیے تیار کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے عرب قبائل کو اکٹھا کیا اور باہمی مشورے سے یہ طے کیا کہ میدان احد میں مسلمانوں سے انتقام لیا جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی کارروائی کا پتہ چلا اور اسلام کے خلاف ان کی جتھہ بندی کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کے بعد فیصلہ کیا کہ باہر نکل کر میدان احد میں مقابلہ کیا جائے۔ پھر آپ 1000 افراد پر مشتمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول راستے ہی سے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر لشکر اسلام سے الگ ہو گیا۔ یہ منافقین کا ٹولہ تھا جو راستے ہی سے واپس مدینہ منورہ کی طرف پلٹ آیا۔
ابو جابر عبداللہ بن عمر بن حرم رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم اپنی قوم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہ کرو۔ منافقوں نے ان سے کہا، اگر ہم اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ تم ضرور لڑو گے تو ہم تمہیں کبھی نہ چھوڑتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لڑائی وڑائی کچھ نہیں ہوگی۔ ہم نے پہلے والے یہ لیکچرز میں بھی دیکھا۔ سیدنا ابو جابر رضی اللہ عنہ جب انہیں یقین دلانے میں ناکام ہو گئے اور ان کی طرف سے مایوس ہو گئے تو تنگ آ کر کہنے لگے، اللہ اور دین اسلام کے دشمنوں، اللہ کی تم پر لعنت اور پھٹکار ہو، تمہارا ستیہ ناس ہو۔ ان قریب اللہ تم سے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سچے پیروکار اہل ایمان کو تم سے بے نیاز کر دے گا۔ قریش پوری طرح تیار ہو کر 3000 افراد پر مشتمل لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان میں 200 شاہ سوار تھے جن کی قیادت خالد بن ولید کے سپرد تھی۔ الحمدللہ ہم نے پہلے بھی صحابیات کے لیکچرز میں اسے دیکھا جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان تیر اندازوں کو پہاڑ کے درے پر جم کر کھڑے رہنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ اپنے بھائیوں کی حفاظت کی ذمہ داری باحسن و خوبی نبھا سکیں اور دشمن پچھلی طرف سے ان پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ ان تیر اندازوں کا امیر سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تلقین کی تھی کہ وہ اپنی جگہ جم کر رہیں، خواہ لڑائی کوئی سی بھی صورت اختیار کر لے۔ لشکر اسلام کے علمدار مدینہ منورہ میں اسلام کے سفیر بن کر آنے والے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے۔ جب گھمسان کا رن پڑا تو مشرکین نے میدان میں جنگی ساز و سامان چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر پہاڑ پر متعین ایک تیر انداز چیختے ہوئے بولا، مال غنیمت، مال غنیمت۔ یہ آواز سنتے ہی تیر اندازوں نے اس جنگ کو چھوڑ دیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جم کر ٹھہرے رہنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کیا۔ جو امیر لشکر بھی تھے خالد بن ولید، جو مشرکین کے لشکر کے شہ سوار جتھے کے سالار تھے، وہ مسلمان تیر انداز کی نقل و حرکت کو دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تیر انداز ذرا چھوڑ کر میدان میں اتر آئے ہیں اور مال غنیمت کو سمیٹنے میں مصروف ہیں تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے شہ سواروں کی قیادت کرتے ہوئے درے کے راستے لشکر اسلام پر حملہ کر دیا، جس سے بہت سے مجاہدین جام شہادت نوش کر گئے۔ ہند بنت عتبہ ابو سفیان بن حرب کی بیوی تھیں۔ وہ بہت سی مشرک خواتین کی ہمراہ مردوں کو لڑائی کے لیے حوصلہ دلانے اور ان کے دلوں میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے میدان جنگ کی طرف نکلی تھیں۔ اس نے ایک حبشی غلام جن کا نام وحشی بن حرب تھا، یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے تو اسے وہ منہ مانگا انعام دیں گی، کیونکہ جنگ بدر میں ہند کا باپ، چچا اور بھائی قتل کر دیے گئے تھے اور ان کی لاشوں کی قلیب نامی کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کی دلی تمنا تھی کہ ان مقتولین کے بدلے میں کسی سرکردہ شخصیت کو نشانہ بنایا جائے۔ ہم نے سیدہ ہند کا جو لیکچر دیکھا تھا اس میں بھی کافی ڈیٹیل ہے اس بارے میں۔ وحشی نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ پر اپنی نگاہ جما لی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ سیدنا حمزہ کس طرح اپنی شمشیر برا سے اللہ اور دین اسلام کے دشمنوں پر کھچے اڑا رہے تھے۔ اس نے اپنا نیزہ تھاما۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ نیزہ نشانے پر لگے گا تو اس نے نیزہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم میں پیوست کر دیا، جس سے وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ وحشی اس جگہ کی طرف چلا جہاں اللہ اور رسول کے شیر سیدنا حمزہ بن عبد المطلب شہید ہو کر گرے تھے۔ جب اسے یقین ہو گیا
کہ آپ وفات پا گئے ہیں، تو اس نے اپنا نیزہ ان کے جسم سے نکالا اور ہند کو جا کر بتایا، میں نے وہ کام کر دیا جس کی تجھے دلی تمنا تھی۔ یہ خبر سن کر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش یہ خبر سن کر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کی طرف لپکی۔ اس نے اپنے خنجر سے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا جگر نکال کر چبانا شروع کر دیا۔ اسے نگل تو نہ سکی، البتہ اس نے جگر چبا کر زمین پر پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا، ناک کان کاٹ دیے۔ اس کی سہیلیوں نے بھی اس کی طرح لاشوں کے ناک کان کاٹے اور انہوں نے کٹے ہوئے ناکوں اور کانوں کی بالیاں اور کنگن بنا کر پہن لیے۔ اس طرح انہوں نے شہداء کی لاشوں کا تمسخرہ اڑایا۔ شہدائے احد میدان احد میں شہداء پہ در جام شہادت نوش کر کے زمین پر گرنے لگے۔ سب سے پہلے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، پھر عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اور پھر حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے جنہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ پھر انس بن نضر شہید ہوئے۔ یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا تھے۔ لشکر اسلام کی صفوں میں انتشار پھیل گیا۔ ایک مشرک نے چیختے ہوئے کہا، لوگو سن لو کہ مسلمانوں کے قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ اعلان کرنے والا ناہنجار اور بدبخت ابن کمیہ تھا۔ اللہ کی اس پر لعنت اور پھٹکار ہو۔ فرشتے اور لوگ بھی اس پر لعنت دو نگرے برسائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کی خود ٹوٹ گئی، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، آپ کے ہونٹ پھٹ گئے اور خون آپ کے چہرے مبارک پر بہنے لگا۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی 2 کڑیاں نکالیں، جس سے ان کے سامنے کے دانت اکھڑ گئے۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بہتے ہوئے خون کو چوس لیا۔ طلحہ بن عبید اللہ ڈھال بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ کی طرف آنے والے ہر تیر کو انہوں نے اپنے جسم پر روکا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں۔ صحابہ کرام کی طرف سے جانثاری وارگی اور آپ پر والہانہ انداز میں فدا ہونے کا یہ دل گداز منظر چشم فلک نے پہلی بار دیکھا۔ ترمذی میں ہے، جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری درع پہن رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن چڑھ نہ سکے، تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ پر پاؤں رکھ کر چٹان پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمانوں کی شہادت پر شدید صدمے میں مبتلا تھے۔ اس دوران میں سخاوت کے پیکر انصار کے نمائندوں کو مال و دولت کی سخاوت اچھی نہ لگی، بلکہ اس نے جان کا نذرانہ پیش کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بلا شبہ ایسے موقع پر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان کود جانا سب سے بڑھ کر سخاوت ہے۔ یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یاتینی بخبر سعد بن ربیع الانصاری، میرے پاس
سعد بن ربیع انصاری کی خبر کون لائے گا؟ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ خدمت میں سر انجام دوں گا۔ وہ شخص گیا اور شہداء کی لاشوں کے گرد چکر لگا۔ ایک جگہ سیدنا سعد بن ربیع زخمی حالت میں پڑے تھے۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا، تم کس کو تلاش کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ ہی کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر سکوں۔ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میرے جسم پر 12 زخم آئے ہیں، میرا اب آخری وقت ہے، اور اپنی قوم کو میرا یہ پیغام سنا دینا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو تم میں سے زندہ رہنے والے کا کوئی عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ شہداء کی لاشوں میں سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے لگے تو ایک جگہ ان پر نظر پڑی جبکہ وہ آخری سانس لے رہے تھے اور سانس اکھڑی ہوئی تھی۔ سیدنا ابی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں یہ معلوم کر سکوں کہ آپ زندہ ہیں یا نہیں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور یہ کہا، میرے بھائی، میری زندگی تمام ہو چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دینا اور میری طرف سے عرض کرنا کہ سعد بن ربیع یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری امت کی جانب سے جزائے خیر سے نوازے۔ میری پوری قوم کو بھی میری طرف سے سلام کہنا اور ان سے کہنا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہ رہے تو پھر تمہارا زندہ رہنا کس کام کا؟ تم کوئی عذر پیش کرو گے تو تمہارا کوئی عذر اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ بات کی اور سعد بن ربیع کی روح قفس انصری سے اپنے رب کی طرف پرواز کر گئی۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور آپ کو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی باتوں سے آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سن کر فرمایا، رحمہ اللہ فقد نصح للہ ورسولہ حیا و میتا، اللہ اس پر رحم کرے، اس نے زندگی اور مرتے وقت اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے ہر کسی سے نصیحت آموز گفتگو کی۔ شہید کی یتیم بیٹی سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جام شہادت نوش کر کے اللہ تعالیٰ کی جوار رحمت میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ مستحق قرار دیے گئے، اس لیے انہوں نے اپنا مال اور جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھپا دیے تھے۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیوہ خلادہ بنت انس اور ایک بیٹی کو سوگوار چھوڑا۔ بیوی خلادہ رضی اللہ عنہا حالت حمل میں تھی۔ چند دنوں کے بعد اس نے ایک خوبصورت بچی کو جنم دیا جس کا نام جمیلہ اور کنیت سعد رکھی گئی۔ اس بیوہ اور 2 بچیوں کے لیے کسی سخاوت کے پیکر نگراں کی ضرورت تھی۔ ان کی نگرانی کے فرائض امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سر انجام دیے، اور انہوں نے نہایت عمدہ انداز میں سخاوت کا طرز عمل اختیار کرتے ہوئے ان کی نگہداشت کی۔ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے۔ انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک بچی کو دیکھا تو پوچھا، اے ابوبکر، یہ بچی کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے اور تجھ سے بہتر ہے۔ اسے قبیلہ خزرج کے نقیب ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ اسے جنگ بدر میں شریک ہونے کی سعادت ملی اور جنگ احد میں اس نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ اسلام کا عدل اور اس کی رحمت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تھوڑے عرصے بعد ہی ان کا بھائی ان کی بیوہ اور بیٹیوں کے پاس آیا اور سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے سارے مال پر قبضہ کر لیا۔
بیوہ اور ان کی دونوں بیٹیوں کے پاس کچھ باقی نہ چھوڑا۔ زمانہ جاہلیت میں یہی رواج تھا کہ عورتوں کو ورثے میں سے کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ بیوہ اور اس کی دونوں بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئیں اور آپ کو دیور کے عمل سے آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یقضی اللہ من اجلک، اللہ تیرا فیصلہ کرے گا۔ خلادہ رضی اللہ عنہ انتظار کرنے لگیں کہ اللہ رب العزت عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کریں گے، کیونکہ اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دے دیا ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ ایک دوسری روایت میں ابو قلابہ ابو اسما سے اور ابو ذر سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حوالے سے یہ حدیث قدسی بیان کی، انی حرمت علی نفسی الظلم وعلی عبادی فلا تظالموا، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دے لیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی اس کو حرام قرار دے دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اس سے تھوڑی دیر بعد قرآن مجید کی درجہ ذیل آیات نازل ہوئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منهم او کثر نصیبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا يَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلاث ما ترك وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 سے لے کر 11 تک۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ جب تقسیم کے وقت کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت ان کو اپنے بچوں کے ولی میں کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔
تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں لڑکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا۔ اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولادوں میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ یہ حد سے اللہ کے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم نے پہلے بھی اس آیت کو دیکھا تھا، اور پہلے بھی کسی صحابیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی تھی، ہم پہلے بھی اسے دیکھ چکے ہیں۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ انصاف کرتا ہے اور انصاف کو پسند بھی کرتا ہے۔ اللہ کی ذات نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ان صحابیات کو زندگی کو جان کر اپنی زندگیاں بھی بدل سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دین اسلام میں عورت کا کیا مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کن کن صحابیہ کے سوالوں کے جواب دیے اور ان کے لیے آیتیں نازل کی۔ ترمذی میں ہے، سیدنا سعد بن ربیع کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ دونوں بیٹیاں سعد بن ربیع کی ہیں، وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کے چچا نے ان کا سارا مال اپنے قبضے میں لے لیا ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور ان دونوں کی شادی اس صورت میں ہوگی جب ان کے پاس مال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں فیصلہ نازل کرے گا۔ تو میراث کی آیت نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کی طرف پیغام بھیجا کہ سعد کی بیٹیوں کو 2/3 مال دے دو اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دو، اور جو باقی مال بچ جائے وہ تیرا۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا۔ بیوی کا حصہ مقرر ہے، بیٹیوں کا حصہ مقرر ہے، جو باقی بچ جائے وہ چچا لے لے۔ قرآن حافظہ سیدہ ام سعد رضی اللہ عنہ نے بہت عمدہ انداز میں قرآن مجید زبانی یاد کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ داؤد بن حسین کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ام سعد بنت ربیع سے قرآن پڑھتا تھا، وہ یتیم تھیں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے کفیل تھے۔ میں نے جب یہ آیت پڑھی، وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 33 ہے، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمارے انصاف کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہمارے اچھے کے لیے قرآن پاک کی آیات نازل کر دی ایک عورت کے لیے، کہ عورت کو اس کا حق دیا جائے، اس کا حصہ دیا جائے۔ لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں بہت کم ہوتا ہے، بلکہ دولت کے پیچھے لوگ بہنوں سے اپنا رشتے ہی ختم کر لیتے ہیں، رشتے ہی قطع تعلق کر لیتے ہیں، صرف اور صرف دولت کی وجہ سے۔ اور اس وقت جن حالاتوں سے ہم گزر رہے ہیں، لوگ یتیموں مسکینوں کا مال کھانے میں بھی اللہ کا خوف نہیں رکھتے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانیاں فرمائے۔ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس ہی لوٹائے جائیں گے۔ لوٹنا ہم نے اس رب کے پاس ہی ہے، تو تیاری بھی اس لوٹنے کے لیے کرنی چاہیے ہمیں۔
ہم نے اب تک کافی صحابیات کی زندگی کو دیکھا اور ہر ایک کے لیے یہ بھی دیکھا کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی اور کیا فرمایا۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ایک صحابیہ نے جا کر کچھ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس جواب میں ان کے لیے قرآن کی آیت کو نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی تو ہمیں بڑی بہترین دی ہے، بس ہم ذرا ناشکرے ہو گئے ہیں، اللہ کی محبت کو نہیں دیکھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس رب کی محبت کو پہچان سکیں، ہم اس کی محبت کا حق ادا کر سکیں، جو زندگی اس نے دی ہمیں اس کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے۔ سیدہ سعد رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ آیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب عبد الرحمن نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حلف اٹھا کر کہا کہ میں اس کو وراثت میں سے کچھ نہیں دوں گا۔ جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ابوبکر صدیق کو کہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کو ان کا حصہ دیں۔ اور ہم نے بھی دیکھا کہ سیدہ سعد انصاری قرآن حافظہ خاتون تھیں اور ان سے جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے بھی ایک صحابہ جن کا نام ابھی بتایا کہ کون آتا تھا ان کے پاس، داؤد بن حسین کا بن، وہ کہتے ہیں سعد بنت ربی سے قرآن پڑھتا تھا، مطلب سعد سے انہوں نے قرآن پڑھا۔ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی مرد پڑھائے یا کوئی عورت پڑھائے، بس جو قرآن میں حکم دیا گیا اس پر عمل کریں تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا سچا فہم عطا کر دے، ہم اس قرآن کو جان سکیں، سمجھ سکیں، پڑھ سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں۔ سیدہ سعد رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کرنے میں دیگر حفاظ اور قراء کے ساتھ حصہ لیا۔ یہ اعزاز سیدہ سعد رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو واضح کرتا ہے۔ ایک روز سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سیدہ سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے سعد، تم اگر اپنی میراث کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتی ہو تو کرو۔ آج عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو وارث قرار دے دیا ہے جو باپ کی وفات کے وقت حالت حمل میں ہو۔ یاد رہے کہ سیدہ سعد رضی اللہ عنہ کے والد گرامی سیدنا سعد بن ربی رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو یہ اس وقت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سعد بن ربی، ان کی بیٹی سیدہ سعد اور ان کی تمام آل پر رحم کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انصار کے مردوں، عورتوں اور انصار کے بیٹوں اور انصار کے پوتوں پر رحمت کی برکھا برسائے۔ بلا شبہ یہی سبھی لوگ نیک، پارسا اور پاکیزہ تھے۔ اللہ تعالیٰ بہشت بری میں ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان پیاری پیاری صحابیات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح شرف ملے کہ ہم بھی ان سے آخرت میں مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو سنوار دے، دنیا کو تو ہم سنوار رہے ہیں، ہم دن رات اس دنیا میں اتنا دوڑ رہے ہیں کہ بس پیسے کے پیچھے، مال کے پیچھے، اپنوں کے پیچھے، لیکن ہم دین کے لیے نہیں دوڑ رہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو اس دنیا میں پتہ نہیں کہاں گم کر دیا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں کو پتہ نہیں کن چیزوں میں الجھا دیا ہے، ہم کھو گئے ہیں، ہم غفلت میں ڈوب گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں اس غفلت سے جگا دے، اللہ سے دعا ہے کہ یہ قرآن ہمارے دلوں میں ایک فہم اور ہماری روحوں کا سکون بن جائے۔ یا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایک سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اپنے نیکوں کارے لوگوں میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دین کا صحیح طریقے سے علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بہت کم ہے، ملک الموت
ہمارے ساتھ ہے، جو ہر ایک ایک بات کو جانتا ہے رب ہمارا۔ ہماری موت کب واقعہ ہو جائے ہم نہیں جانتے، تو اپنے رب کے پاس لوٹنے سے پہلے تیاری تو کر لیں، تھوڑا سا وقت تو لگا لیں اس تیاری میں کہ اپنی زندگیوں کو سنوار لیں۔ کب تک دنیا کے پیچھے بھاگیں گے؟ اللہ نے بڑی پیاری زندگی دی ہے، کبھی اپنے رب سے لگا کر تو دیکھیں، وہ دنیا کو آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ کبھی اس رب سے سچی توبہ کر کے تو دیکھیں، کبھی اس رب کے آگے ایک خلوص بھرا، محبت بھرا سجدہ تو کر کے دیکھیں، اور رب آپ کو اپنی محبتوں سے قربان کر دے گا۔ آپ کو اتنی محبت عطا کرے گا کہ آپ بھول جائیں گے کہ دنیا کیا چیز ہے۔ دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جائے گی، صرف ہمیشہ رب کی ذات رہنے والی ہے۔ کوشش کریں، اپنا کچھ وقت ضرور نکالیں، اپنے آپ کو تنہائی میں بیٹھ کے ضرور جھنجھوڑیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو کہاں لگا رہے ہیں، ہم اپنے وقت کو کہاں لگا رہے ہیں، کس جگہ قربان کر رہے ہیں اپنی زندگی کو۔ کیا ہم صحیح ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنے رب کا دیدار کر سکیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اپنے اس پیارے رب سے مل سکیں جس نے ہمیں اپنی لاکھوں نعمتوں سے نوازا؟ اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت عطا کی ہے کہ آپ ان پیارے لوگوں کے بارے میں جان رہے ہیں، تو اس نعمت کو ضائع مت کریں، اسے خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ رب ہم سے بھی راضی ہو جائے، ہماری بھی آخرت سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔